حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک ہی جملہ ہم سب کا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے یزید، میں تیرے جیسے پلید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر نانا کی امت کو رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ میں تیرے جیسے یزید اور شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر نانا کی امت کو رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ کربلا کی سرزمین آج بھی پکار پکار کر کہتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی فتح تلوار سے نہیں بلکہ کردار سے حاصل ہوتی ہے۔ کربلا کی سرزمین آج بھی پکار پکار کر کہہ رہی ہے، اے لوگو ذرا سوچو، ایک طرف تخت تھا، تاج تھا، لشکر تھا، حکومت تھی، دولت تھی، اور دوسری طرف حسین تھے جن کے پاس حق تھا اور حق بھی تنہا کھڑا تھا۔ حسین بھی تنہا چند سپاہیوں کے ساتھ، چند وفاداروں کے ساتھ، حسین بھی تنہا کھڑے تھے، اور آپ کے ساتھ جو حق کھڑا تھا وہ بھی تنہا کھڑا تھا۔ اور میرے بادشاہ حسین کے دل میں دین کا درد تھا، نانے کے دین کا درد تھا۔ حسین چاہتے تو دنیا کی ہر آسائش ان کے قدموں میں ڈال دی جاتی، مگر وہ جانتے تھے کہ جو شخص اپنے ضمیر کا سودا کر لے وہ زندہ رہ کر بھی مر جاتا ہے، وہ زندہ رہ کر بھی مر جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا کو ٹھکرا دے اس کا دنیا میں آنا نہ آنے کے برابر ہوتا ہے۔ یزید نے کہا، اے حسین، تو میری بیعت کر لے، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، تو بھی بچ جائے گا، تیرے بچے بھی بچ جائیں گے۔ یزید کا یہ پیغام سن کر امام حسین نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، فرمایا، ان ہاتھوں کو دیکھا ہے، ان ہاتھوں کو میرے نانے محمد نے چوما ہے، اور ایک بار نہیں بار بار چوما ہے۔ یہ ہاتھ کٹوا تو سکتا ہوں مگر یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ ہاتھ کٹوا تو سکتا ہوں مگر یزید کے ہاتھ میں، شرابی پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر! کیسا منظر ہوگا جب حسین نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ میں اپنی گردن کٹوا سکتا ہوں مگر باطل کے سامنے گردن جھکا نہیں سکتا، میں اپنے خون سے ریت کو سرخ کر سکتا ہوں مگر ظالم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا، بیعت نہیں کر سکتا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ظالم اپنے لشکروں کے ساتھ آیا تھا، ظالم اپنی طاقت کے ساتھ آیا تھا، اور تاریخ کے اندھیروں میں ایسے دفن ہو گیا، ایسے گم ہو گیا کہ آج اس کا کوئی نام لینا گوارا نہیں کرتا۔ جبکہ حسین صرف چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ آئے تھے۔ آج کئی صدیاں گزر گئی، آج بھی حسین کا غلام دنیا کے آخری کونے میں بیٹھ کر کہتا ہے، کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیری وسعت کے، کہ پوری کائنات کے اندر اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں جتنے لوگ تیرے نام پر مرنے کو تیار ہیں۔ یزید تو تخت پر تھا مگر اس کی عزت کچرے کے ڈھیر پر تھی۔ ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی، دوسری طرف تنہا حسین تھا جو دنیا کے اندھے ضمیر کو آئینہ دکھا رہا تھا کہ حسین کو اگر حکومت چاہیے ہوتی تو وہ مدینے کا امن چھوڑ کر، مدینے کی حکومت چھوڑ کر تپتے صحرا میں نہ آتے۔ وہ جانتے تھے کہ یزید کی بیعت کا مطلب صرف ایک سطر لکھنا نہیں، نبی کے دین پر مہر لگانا بھی ہے۔ امام حسین نے کہا، جس دین میں یزید خلیفہ ہو وہاں حسین کا خاموش رہنا حرام ہے۔ علی اعلان کہا تھا، جس دین میں یزید خلیفہ ہو، شرابی خلیفہ ہو، وہاں حسین کا خاموش رہنا جرم ہے۔ مدینے کی وہ رات جب بی بی زینب نے اپنے بھائی سے پوچھا، بھائی کیا ہم واپس لوٹیں گے؟ بھائی حسین نے سر جھکا کر کہا، ہم لوٹیں گے ضرور، واپس آئیں گے ضرور مگر کفن میں آئیں گے، ہم لوٹیں گے مگر خیمے جلتے ہوئے ہوں گے، اور وقت گواہی دے گا کہ حق کی قیمت کیا ہوتی۔ حسین نے حج کے احرام کو عمرے میں بدلا اور فرمایا، میں طواف کعبہ سے نہیں طواف شہادت سے لوٹوں گا۔ کوفہ والوں نے ہزاروں خطوط لکھے، ہور نے راستہ روکا، پانی نہ دیا، پانی بند کر دیا۔ حسین نے کہا، تیری جنگ میرے ساتھ ہے، میرے بچوں کو کیا قصور ہے؟ تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے، میرے بچوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔
میرے بچوں کو پانی دو، ہور خاموش کھڑا رہا، جیسے ضمیر اپنی قبر میں لیٹ چکا ہو۔ 7 محرم کو پانی بند کیا گیا، 3 دن کے پیاسے بچے خیمے کے کنارے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یزید لاکھوں کا لشکر لے کے آیا تھا، اس کا غرور آسمان سے باتیں کر رہا تھا، اس کے قدموں کے نیچے زمین کانپ رہی تھی۔ وہ ہنکار مار کر کہتا تھا میں حسین کو ایسے مٹا دوں گا کہ نہ حسین کا نام بچے گا، نہ کوئی نشان باقی رہے گا۔ میں حسین اور اس کے ساتھیوں کی یاد تک کو دفن کر دوں گا۔ مگر پھر کچھ یوں ہوا کہ علی کے لال نے ایسا گندا کر کے ہرایا یزید کو، ایسا گندا کر کے ہرایا یزید کو کہ آج 14 صدیاں بعد بھی پوری کائنات کے اندر اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں جتنے لوگ مولا حسین کے نام پر مرنے کو تیار ہیں۔ پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے گھر نہیں جتنے میرے پیر امام حسین کے گھر ہیں۔ آج صدیاں گزر چکی ہیں، یزید کا نام لینے والا شرماتا ہے۔ یزید کے نام پر جینا تو دور کی بات، ہم تو یزید کا تذکرہ بھی گالی کے بغیر نہیں کرتے، کیونکہ یزید وہ بدنما داغ ہے جسے تاریخ نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یزید مٹ گیا، یزید کا محل کھنڈر میں بدل گیا، مگر حسین کی کربلا آج بھی ہمارے لیے جنت سے کم نہیں ہے۔ کربلا سے لے کر آج تک کسی بھی ماں نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا، کیونکہ یہ نام گالی سے بھی زیادہ گندا ہے۔ کسی بھی ماں نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا۔ آج بہت سے لوگ یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یزید تمہیں اتنا ہی سچا اچھا لگتا ہے تو پھر اپنی اولاد کا نام بھی یزید رکھ لو، اپنے پیاروں کا نام بھی یزید رکھ لو، اور ساتھ میں دعا بھی کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں یزید کے ساتھ اٹھائے۔ میں کہتا ہوں اگر یزید تمہیں اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو پھر اپنی اولاد کا نام بھی یزید رکھ لو نا، مگر نہیں رکھ سکتے کیونکہ تمہارا دل گوارا نہیں کرتا کہ یزید کا نام تمہارے بچوں پر رکھا جائے۔ اور حسین کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ہمارے محلے کی ان پڑھ عورت جس نے نہ کبھی تقریر سنی نہ کبھی حسین کے بارے میں کچھ پڑھا، وہ جب اپنے بچے کو گھٹی دیتی ہے نا تو کہتی ہے میرے بیٹے کو گھٹی دینا تو حسین کے نام کی دینا۔ اماں نہ تو تو نے حسین کے بارے میں پڑھا، نہ تو تو نے حسین کی تاریخ پڑھی، پھر اپنے بچے کو حسین کے نام کی گھٹی کیوں دلوا رہی ہو؟ وہ کہتی ہے میں ان پڑھ ضرور ہوں مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جن کا نام حسین ہو تاریخ انہی بہادروں میں لکھتی ہے۔ ان پڑھ ضرور ہوں مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جن کا نام حسین ہو نا تاریخ انہی بہادروں میں لکھتی ہے۔ آج کے اس بیان میں ہم بات کریں گے کہ آخر امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر کٹوانے میں دیر ہی کیوں کی، اپنی شہادت کو آخر میں کیوں رکھا، آپ آخر میں شہید کیوں ہوئے، آخر اپنا سر کٹوانے میں دیر کیوں کر دی؟ یزید کا ٹارگٹ تو صرف حسین تھا، اگر حسین شروع میں شہید ہو جاتے تو کربلا لگتی ہی نہ۔ آخر آپ نے اپنی شہادت کو سب سے آخر میں کیوں رکھا جبکہ یزید کا اصل ٹارگٹ خود حسین ہی تھے؟ اگر امام حسین سب سے پہلے شہید ہو جاتے تو باقی قافلہ سلامت رہتا، کوئی شہید نہ ہوتا، سب کے سب زندہ بچ جاتے۔ اور تاریخ بھی گواہی دیتی ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید کو دشمنی اسلام سے نہیں صرف اور صرف حسین کے ساتھ تھی۔ یزید کی دشمنی اسلام سے نہیں تھی، دین سے نہیں تھی، یزید کی دشمنی صرف حسین سے تھی۔ یزید صرف اسی وقت رکا تھا جب حسین کا سر نیزے پر بلند کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید کا ہدف صرف ایک ہی تھا، وہ تھا حسین۔ تو جب یہ حقیقت امام حسین پر بھی واضح تھی کہ میرے بعد کوئی اور شہید نہیں ہوگا تو پھر کیوں آپ نے خود کو سب سے آخر میں شہید کروایا؟ جب آپ جانتے بھی تھے کہ اگر میں سب سے پہلے شہید ہو جاؤں تو میرے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہوگا، تو پھر آپ آخر میں شہید کیوں ہوئے؟ اس کا جواب حسین کے عمل سے ہی ہمیں مل جاتا ہے، آپ کی حکمت سے، آپ کی زبان حال سے ہمیں مل جاتا ہے۔ دراصل امام حسین یزید کو موقع دے رہے تھے، اور ایک بار نہیں بار بار موقع دے رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے اے یزید، جو علی اکبر کا قاتل ہے وہ قاتل مومن ہے،
جو علی اصغر کا قاتل ہے وہ قاتل مومن ہے، جو عباس کے بازو کاٹتا ہے وہ بھی قاتل مومن ہے، جو علی اصغر کی حلق میں تیر مارتا ہے وہ بھی قاتل مومن ہے، مگر میں حسین ہوں، تجھے ایک ایک لمحہ دے رہا ہوں تاکہ تو پلٹ آ، تو سمجھ جا، تجھے سمجھا رہا ہوں کہ مومنوں کے قاتل شاید قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے بخش دیے جائیں، مگر دین کے قاتل کبھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اور میں حسین ہوں، دین محمد کی آخری نشانی ہوں۔ اے یزید، میں تجھے وقت دے رہا ہوں کہ شاید تو رک جائے، شاید تیرا ضمیر جاگ جائے، شاید تو پلٹ آئے، لیکن یزید کا مقدر تو سیاہ ہو چکا تھا۔ اور حسین نے اپنی شہادت کو آخر میں اس لیے رکھا تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حسین جلد بازی میں گئے تھے، حسین جلد باز ہو گئے تھے یا صرف اپنی جان بچانے کے لیے نکلے تھے۔ نہیں نہیں، حسین نے ہر پیارے کو، ہر رشتے کو، ہر ساتھی کو قربان کر کے اپنی جان کو سب سے آخر میں دے کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ خود ہی دین تھے، اور دین آخر میں ہی قربان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین، حضرت امام زین العابدین کربلا کے وہ شخص ہیں جنہوں نے کربلا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اے کاش کوئی امام زین العابدین کے دل سے پوچھتا کہ کربلا کیا ہے، وہ بتاتے کہ کربلا وہ درد ہے جسے ایک بار آنکھیں دیکھ لیں تو عمر بھر نیند نہ آئے، کربلا وہ زخم ہے جو ایک بار سینے میں اتر جائے تو زندگی بھر نہیں بھرتا۔ جب لوگ اپنے باپ کے سائے میں جوان ہوتے ہیں، امام زین العابدین نے اپنے باپ کا خون ریت کربلا میں بکھرتا ہوا دیکھا۔ جب لوگ اپنے خاندان کے ساتھ عیدیں مناتے ہیں، امام زین العابدین نے اپنے خاندان کے جنازے ایک ایک کر کے اپنے کندھے پر اٹھائے، اپنے خاندان کے جنازے ایک ایک کر کے اپنی ان آنکھوں سے دیکھے۔ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، امام زین العابدین کے دل میں زندہ رہنے والا وہ درد ہے جس درد نے زین العابدین کو جوانی میں ہی بوڑھا کر دیا۔ کربلا کے اس دردناک واقعے کے بعد حضرت امام زین العابدین کبھی مسکرائے نہیں تھے۔ آپ جب بھی نماز پڑھتے، جب بھی سجدے میں جاتے تو رو کر کہتے، اللہ میرے باپ کی قربانی قبول کرنا، اللہ میرے باپ کی قربانی کو قبول کرنا۔ کسی نے حضرت امام زین العابدین سے پوچھا، حضرت آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں، ہم نے کبھی آپ کو ہنستے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی آپ کے چہرے پر خوشی نہیں دیکھی، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ ہر وقت کیوں روتے رہتے ہیں؟ امام زین العابدین کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف گم ہوا تھا، باپ سے جدا ہوا تھا ایک بیٹا۔ یعقوب علیہ السلام اتنا روئے ایک بیٹے کی جدائی میں، اتنا روئے ایک بیٹے کے صدمے میں، اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں سے روشنی چلی گئی، نابینا ہو گئے۔ لوگوں، یعقوب علیہ السلام ایک بیٹے کی جدائی برداشت نہ کر سکے۔ میں نے تو اپنی ان آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو شہید ہوتے دیکھا، اپنے باپ کا سر تن سے جدا ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے علی اکبر جیسے شہزادے کو کربلا کی تپتی ریت پر گرتے دیکھا ہے۔ جب مجھے علی اصغر کی پیاس یاد آتی ہے تو میری روح کانپ جاتی ہے، جب مجھے خیموں سے اٹھتی ہوئی آہیں یاد آتی ہیں تو میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ کربلا کا وہ لمحہ جب سب کچھ قربان ہو چکا تھا، جب علی اکبر کی جوانی مٹی میں دفن ہو چکی تھی، جب علی اصغر کا لہو آسمان کے پردے کو چیر چکا تھا، جب عباس کے بازو کٹ چکے تھے، جب بیبیوں کے خیمے جل چکے تھے اور بچوں کی چیخیں صحرا کی فضا میں گونج رہی تھی، تب امام علی مقام امام حسین کا آخری لمحہ آیا۔ آج امام حسین کا آخری دن ہے، آج امام حسین کا آخری دن ہے۔ شہید ہونے سے کچھ دیر پہلے امام حسین نے اپنی بہن سیدہ زینب کو کہا، اے میری بہن، میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا، وہ جب روئے تو اسے سینے سے لگا لینا، میرا یہ ننھا پھول جب روئے نا تو اسے سینے سے لگا لینا، کیونکہ آج کے بعد وہ باپ کے پیار کو ترسے گی۔ جب رات کے سناٹے میں میری سکینہ، میری ننھی بیٹی اٹھ کر پوچھے کہ میرے بابا کہاں ہیں،
تو اسے جھوٹ مت بولنا، بس اسے اپنے آنچل میں چھپا لینا۔ اور اگر میری بیٹی ضد کرے کہ میں نے اپنے بابا کے ساتھ ہی سونا ہے تو فوراً اسے اپنے پہلو میں سلا لینا، کیونکہ میری سکینہ کو میرے بغیر نیند نہیں آتی، کیونکہ وہ تو سوتی بھی میری انگل پکڑ کے ہے کہ کہیں میرے بابا چلے نہ جائیں۔ اور اگر میری بیٹی میرے سر کی چادر مانگے تو اسے میں حسین کے سجدے کی مٹی دے دینا۔ جب میری بیٹی میرے سر کی چادر مانگے نا تجھ سے تو اسے میں حسین کے سجدے کی مٹی دے دینا۔ انشاءاللہ میرے سجدے کی مٹی میری بیٹی کو سکون دے گی۔ جس سجدے پہ پیشانی رکھ کے میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا پڑھتا اس دنیا سے جاؤں گا نا، میں یقین سے کہتا ہوں جب میری بیٹی کے ہاتھ میں میرے سجدے کی مٹی دو گے نا تو انشاءاللہ میرے سجدے کی مٹی میری بیٹی کو سکون دے گی۔ اگر میری سکینہ کربلا کی خاک میں بیٹھ کر مجھے آواز دے تو آسمان کی طرف انگل اٹھا کر اسے کہنا کہ اے سکینہ، تمہارے بابا وہی ہیں جو اسی خاک پر اپنا سب کچھ قربان کر کے گئے ہیں۔ اگر میری بیٹی کبھی خاموش بیٹھے تو سمجھ جانا وہ باپ کی محبت کو یاد کر رہی ہے، اور اگر وہ سسک سسک کر روئے تو بس اسے اپنے دل سے لگا لینا اور میری بیٹی کو صبر کی تلقین کرنا، کیونکہ صبر کرنے والے لوگ میرے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ آخر کار امام علی مقام امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، دل زخمی، ہاتھوں میں تلوار، پیچھے لٹتے خیمے، سامنے ظلم کا لشکر، ظالم کا لشکر۔ نیام سے تلوار نکالی، تلوار فضا میں بلند ہوئی۔ جب تلوار فضا میں بلند ہوئی تو صحرا کی ہوا رک گئی، وقت تھم گیا، ریت نے سانس لینا چھوڑ دیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت اور علی کی شجاعت حسین کے سر پر پہرا دے رہی ہے۔ علی کے لال نے جب فضا میں تلوار لہرائی تو یزیدیوں کے دل پھٹنے لگے، آنکھوں سے وحشت برسنے لگی اور گردنیں کٹتی ہوئی نظر آنے لگی۔ حسین کی تلوار چلی، دائیں چلی، بائیں چلی، دشمنوں کی صفوں میں زلزلہ آ گیا، یزید کے لشکر میں چیخ و پکار مچ گئی۔ حسین کی تلوار کبھی دشمن کی گردن ٹکڑے کرتی، کبھی کبھی دشمن کے سینے کے ٹکڑے کرتی۔ امام حسین کا ہر وار عدل کا اعلان تھا، ہر ضرب باطل کے منہ پر تماچا تھی۔ یزیدی گھوڑے سمیت گرتے جا رہے تھے، یزیدی لشکر گھوڑے سمیت گرتے جا رہے تھے، آوازیں بلند ہو رہی تھیں، رکو، یہ کوئی عام سپاہی نہیں، یہ محمد کا نواسا ہے، یہ محمد کا سپاہی ہے، یہ وہ ہے جس کے قدموں کی خاک جنت کی داد سے بہتر ہے، یہ وہ ہے۔ حسین کی تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کے گلے کاٹتی رہی۔ اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، مگر اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی، امام حسین کی تلوار رک گئی۔ یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی۔ جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اکبر کی لاش نہ روک سکی، وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ امام حسین نے قیام کیا، رکوع کیا۔ جب آپ سجدے میں گئے تو ظالموں نے حسین کے سر تن سے جدا کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔